السلام علیکم۔ موسیٰ سعید وائس آف پیپلز یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 5 جنوری سن 2023 جمعرات کا دن اور صبح 11 بج رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم پاکستان کے عظیم رہنما منتخب وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 95ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم یہ جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو نہ مروایا جاتا، شہید نہ کیا جاتا اور وہ اقتدار میں رہتے تو آج کا پاکستان کیا ہوگا۔ یقیناً تاریخ نے ایک زبردست موقع دیا تھا، لیکن پاکستان کے عوام کا عظیم لیڈر سامراجی کی قید میں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے میر جعفر، میر صادق نے سامراجی اشاروں پر ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں ڈال رکھا تھا۔ کہ سن 1978 میں فوجی کود کے ذریعے افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب آ گیا اور جیل میں ڈالے گئے نور محمد ترکی جو کمیونسٹ رہنما تھے، ایک پارٹی کے لیڈر تھے، انہیں جیل سے نکال کر اقتدار منتقل کر دیا گیا اور انہوں نے سوشلسٹ انقلاب کی ابتدا کی۔ انہی دنوں انقلاب ایران بھی آ گیا، لیکن انقلاب ایران میں ایک فرق یہ تھا کہ دینی قیادت، اسلامک شیعہ قیادت جو خمینی اور مولویوں کو، شیعہ مولویوں کو حاصل تھی، تودا پارٹی جنہیں کہ شہنشاہ ایران کے زمانے میں سامراجی قوتوں نے بہت مارا تھا اور انہیں ابھرنے نہیں دیا تھا، تو انہوں نے جدوجہد کا یہی راستہ اختیار کیا، سامراج کے سمبل کو اکھاڑ پھینکا۔ تو جیل میں پڑے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں جو ہم تک ان دنوں بات پہنچی تھی کہ ان کا انالیسس تھا کہ اب امریکہ مجھے مارے گا نہیں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اگر ایسا سوچا تو کیوں سوچا؟ اس وقت کے حالات کیا تھے، ہم یہ سامنے رکھیں گے کہ پاکستان کے مغربی اور جنوب مغربی دونوں بڑے ملکوں میں اینٹی سامراج انقلاب آ گیا تھا۔ اگرچہ وہ انقلاب عوام کی بھرپور قوت سے تو ایران کا انقلاب آیا، لیکن افغانستان کا انقلاب جو تھا وہ عوام کی جدوجہد کی بجائے آرمی میں موجود سوشلسٹ دھڑے نے انقلاب برپا کیا تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو یقیناً یہ سوچتے ہوں گے
کہ اس خطے میں جو ٹریلین آف ڈالر کے مفادات عالمی سرمایہ داری نظام کے موجود ہیں، ان کے بچت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے سامراج کو بھی ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہوگی جو کہ عوام کو دے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے سن 1971 کا وہ تجربہ بھی موجود تھا جب مشرقی پاکستان کو امریکہ نے اپنی عالمی ضرورتوں کے مطابق بنگلہ دیش بنوا دیا تھا، اور مغربی پاکستان کو بچا لیا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو جو کہ امریکہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھا لیکن اسے ناگزیر ضرورت سمجھتے ہوئے مغربی پاکستان کا اقتدار دلوایا۔ تو اسی طرح بھٹو صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح باقی ماندہ پاکستان کو بچایا، تو اب پھر ایسے ہی حالات ہو گئے ہیں افغانستان کے انقلاب کے، جسے کہ روکنے کے لیے میری پھر ضرورت ہوگی۔ جیسے مغربی پاکستان کو بچانے کے لیے میری ضرورت پیدا ہو گئی تھی، لیکن دوسری جانب امریکی سامراج جنرل ضیاء الحق کو پاور میں لائے تھے، تو جنرل ضیاء الحق کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ اقتدار میں رہے۔ ضیاء الحق اور ضیاء الحق دو لوگ، جس میں کچھ سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، اور لیکن ویسٹرن انٹرسٹ رکھنے والا تو انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ افغانستان کے انقلاب کو ڈسٹرب کرنے کے لیے جہاد کروا دیا۔ ناظرین کرام، یہ اس دور کی بات ہے، اس کی نشاندہی یا اس کا آج کی نسل کو اگر دیکھنا ہے تو دی ریئل وار امریکی سابق صدر جو بڑے دانشور تھے پولیٹیکل، ان کی دی ریئل وار کا مطالعہ اس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ ٹریلین آف ڈالر کے مفادات اور تاریخ کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہر جگہ جو امریکہ کو ہزیمت اٹھانا پڑی تھی، اس کی روشنی میں اس نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں جنگ کو ٹالنا چاہیے، اور ہمیں اپنے مفادات کو بچانا چاہیے۔ یہ تھی صورتحال، اور ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی صورتحال ہوگی، لیکن ضیاء الحق نے اس کو کاؤنٹر کیا۔ ضیاء الحق اور اس کی جہاد افغانستان شروع کروا دیا۔ چنانچہ اس جہاد افغانستان کے حوالے سے امریکیوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ان حالات میں اب مفید نہیں ہوگا، جیسے کہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا باقی ماندہ پاکستان کا انتظار کروانے کے بعد، کہ ہمارے مفادات کو نقصان پہنچے گا اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہے یہ انڈیپینڈنس کی طرف چلا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، میں ایک اس میں اختصار کے ساتھ آپ بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو
زندہ رہتے اور اقتدار میں رہتے تو آج کا پاکستان کیا ہوتا. نمبر ایک تو یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ ہرگز نہیں. آج اب آپ دیکھیں کہ مغرب کی طرف ہمیں طالبان کی ان فورسز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جن فورسز کو امریکہ کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ہمارے آدمی نے پیدا کیا تھا، مجاہدین کی، اس کے بعد طالبان کی، تو یقیناً وہ اتنی بڑی باڑ لگانے کی ضرورت نہ پیش آتی. ذوالفقار علی بھٹو جہاد کی بجائے میرے نزدیک سیکنڈ آپشن اختیار کرتے، اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک بڑا سیاسی دانشور بھی تھا، شارپ بھی تھا، اور وہ اس کو اپنے اور اپنے ملک اور عالم اسلام کے لیے، یقیناً تھرڈ ورلڈ کے لیے اس آپشن کو اختیار کرتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی سامراج امریکہ جو ہے وہ بھی مجبور ہو جاتا کہ افغانستان کا جو سوشلسٹ انقلاب ہے اس کے اثرات کو روکنے کے لیے پاکستان کو اقتصادی طور پر ڈیولپ رکھا جائے، اور مغربی جرمنی کی طرح اور جنوبی کوریا کی طرح پاکستان کے اکنامک پر کیپیٹا آمدنی جو ہے اس میں اضافہ کرواتے. اور یقیناً ذوالفقار علی بھٹو ایسا ہی راستہ اختیار کرتے. میں نے تو شاہی قلعے میں بھی یہی، اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کر دیے گئے تھے اور ضیاء الحق امریکی امداد سے جہاد کو آگے بڑھا رہے تھے، تو مجھ سے نظر بندی کے دوران مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ افغانستان کے ایشو کا حل کیا ہے. ناظرین اکرام، آج کے حکمرانوں کے لیے کہ اگر وہ اس وقت کا ریکارڈ نہیں جلا دیا گیا جیسا کہ جلا دیا جاتا ہے تو میری جو میں نے موقف بیان کیا تھا، یہ دیکھتے ہوئے کہ ممکن ہے کہ اوپر کوئی پیٹریارٹ بیٹھے اور وہ سمجھ جائے، تو اس خیال کو آگے رکھتے ہوئے، اس آپشن کو آگے رکھتے ہوئے چلائیں، کیونکہ ہمارے نزدیک تو پاکستان اہم تھا، اگرچہ پاکستان پر حکمرانی کرنے والوں نے میرے ہیرو کو شہید کر دیا تھا. تو ناظرین اکرام، ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں ایک ٹی وی پروگرام میں جناب مل غلام مصطفیٰ کھر، جو ذوالفقار علی بھٹو کے بہت قریب رہے اور پارٹی کے دائیں سیکشن کے، وہ بھٹو صاحب نے انہیں اپنا جانشین بھی مقرر کیا تھا. بائیں کے لیے جانشین مقرر کیا تھا مہراج محمد خان کو، اور دائیں کے لیے مل غلام مصطفیٰ کھر. تو ایک ٹی وی ٹاک شو میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، اقتدار سنبھالا تھا، تو میں وہاں پر موجود تھا کہ دو آرمی کی، کہ تینوں آرمی چیف ان کے پاس آئے، کمانڈر ان چیف حسن، ایڈمرل اور فضائیہ، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ ہماری حالت بڑی پتلی ہے جنگ کے دوران، بہت ہی پتلی ہے اسلحے کے حوالے سے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے میری قیادت، یعنی مل غلام مصطفیٰ کھر کی قیادت، امریکی صدر نکسن کے پاس ایک وفد بھیجا، اور مصطفیٰ کھر کا کہنا یہ تھا کہ میں نے جو لسٹ بنائی تھی، تیار کی تھی کہ ہمارے یہ ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی فوج کی، وہ نکسن کو دی، اور نکسن نے فوراً آرڈر کر دیا
नाज़रीन इकराम, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को पता था कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए नागुज़ीर है, तो इसलिए वो उससे इमदाद हासिल की जा सकती है। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोई पर्सनल वो नहीं की, बल्कि इस कैफियत को सामने रखते हुए अमेरिका से इमदाद हासिल की और पाकिस्तान की फ़ौज को रीबिल्ड किया। इसी तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब उनको पावर में लाया गया, मैं ये समझता हूँ कि ये अमरीकियों की अपनी एक हिकमत अमली भी थी कि 2 साल तक यहाँ पर अमरीकी एम्बेसडर थे, जिसका मकसद ये था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की शैटर्ड तबाह हाल जो इकनॉमिक्स है और दूसरे क्षेत्र उन्हें कवर करें। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसा किया। आप देखें कि इस पाकिस्तान का धमाका खेज वाक़या जो था वो कोई मामूली वाक़या नहीं था। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फौजी जनरलों को रिटायर करके वो जो क्लास अवेयरनेस फौजी जवानों की या बढ़ गई है, तो उसके हवाले से जो उनके खिलाफ एक इंतकामी लहर उभर थी, उससे बचाया गया। और इसके साथ फौजी इस्लाहात की, जिसमें इक़्तिसादी स्टेप्स भी उठाए, बहुत से इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया, अवाम के मसाइल हल किए गए। आज तो दाएं बाजू के जो लोग पावर में हैं वो पाकिस्तान की ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को हद से तनकीद बनाते रहते हैं। संगीन ये गलत, और यहाँ तक कि उनका इतना वास्ट प्रोपेगेंडा है, और दूसरी तरफ से इसका खातरख्वाह जवाब ना आने की वजह से एक तो मौका नहीं दिया जाता जो नेशनलाइजेशन के हामी यानी सोशलिस्टों को कि वो अपना मौका बयान करें। तो आज भी रियासती इदारों का सलूक जो है वो आपके सामने है कि KPK से अली वजीर एक सोशलिस्ट जो है वो कामयाब होकर आए, तो वो एक वाहिद मेंबर पाकिस्तान उसके साथ के बाएं बाजू के साथ क्या, और फिर उन दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा शदीद हो, इसलिए कि सोवियत यूनियन की थ्रेट में भी, तो उसके हवाले से वो ये समझते थे कि बहुत ज़्यादा, यानी उस ज़माने में तो बहुत ही निगरानी में रखा जाता है। हम तो रह चुके हैं, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा हूँ। तो नाज़रीन इकराम, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के नेशनलाइजेशन के ज़रिए से आज जैसे डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, आज से तो ज़्यादा खतरा था। सिर्फ 50 करोड़ रुपए पड़े थे ज़रो मुबादले में, जब डॉक्टर मुबश्शिर हसन ने फिनांस मिनिस्टर की टेक ओवर किया था। तो ये नेशनलाइजेशन और ये दूसरे अमल ही तो थे, इक़्तिसादी इस्लाहात ही तो थी जो कि पाकिस्तान को बहरान से निकाल कर पाकिस्तान को फाज़ल बजट की बुनियाद पर खड़ा जाती है। उसके बाद आज जबकि राइटिस्टों के पास मुकम्मल इक़्तिदार चला आ रहा है मुसलसल, तो ये नहीं उसको संभाल सके, ये नहीं कर सके। तो इसकी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यकीनन उस तारीख़ के फ्राहम करदा मौके को कैश करवाते जो सोशलिस्ट इनकलाब अफ़गानिस्तान के ज़रिए से आए। वो यकीनन यही आलमी साम्राज्य को मतलब कहते, अमेरिका से कहते कि पाकिस्तान को बचाना है, तो फिर इसको नेशनलाइज करवाना, तरक्की याफ्ता बनाना चाहिए। अफ़गानिस्तान में भी चूँकि सोशलिज्म के हवाले से वहाँ पर बहुत तरक्की करनी थी, तो इस तरह वो फिर एक तरक्की का सफ़र शुरू करवा देते। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने पहले एक बार गुलाम मुस्तफ़ा खान के
حوالے سے بتائی تھی کہ کس طرح امریکہ نے اپنی ضرورتوں کے مطابق پاکستان کی فوج کو ریپریٹ کیا تھا. اسی طرح میں ملک غلام مصطفیٰ کھاری کے موقف کو دہراؤں گا جو انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر کہا تھا ایک موقع پر کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی وہی کچھ کرتے جو کہ جنرل ضیاء الحق نے کیا، لیکن وہ اس کی بڑی قیمت وصول کرنے کا مطلب یہ کہ پاکستان کو انڈسٹریلائز کروا دیتے. جہاد کا راستہ وہ اگر اختیار کرتے تو بہت ہی لمیٹڈ ضیاء الحق کی طرف، یعنی ضیاء الحق کا جو جہاد افغانستان تھا اس کے مقابلے میں وہ 2-4-5% تک باقی پاکستان کو انڈسٹریلائز کروانے کی طرف سے کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اس دور میں پاکستان کو تحفظ کے لیے ایٹامک پاور بنایا اور پھر اس کو الیکٹرک پاور بھی بنانے کی کوشش کی. فرانس سے ایٹمی ریپروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ کیا گیا اور اس کے ذریعے پاکستان میں سستی بجلی کا ایک انتہائی پروڈکٹیو یونٹ لگانے کی کوشش کی. اگر وہ یونٹ لگ جاتا جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے بجلی کا جو مقام ہے وہ آپ سب لوگ واقف ہیں، تو وہ سستی ترین بجلی جو ہے اس سے نہ صرف وہ ایٹمی پلانٹ ہی بجلی پیدا کرنے والا کارگر ہوتا بلکہ اس کے ذریعے سے بہت سے مزید پیدا کر لیے جاتے ہیں. یہ اسٹیل مل کا سوویت یونین سے پڑا ہوا معاہدہ ایکسیپٹ کر لینا، ناظرین کرام وہ وہی صورتحال تھی کہ سوویت یونین نے پاکستان کو بہت پہلے سے اسٹیل مل دینے کی پیشکش کر رہی تھی، لیکن جس طرح کہ آج ایران کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ ہوتے تھے تو تیل کا معاہدہ کیا گیا، اس کے لیے پائپ لائن ان لوگوں نے بچھا دی، لیکن ہمارے ہاں اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے حکمرانوں نے اور خود زرداری صاحب نے کیا. آج زرداری صاحب کی پارٹلی حکومت ہے پی ٹی ایم کی، لیکن آج بھی ہم مہنگا تیل لے رہے ہیں. لیکن ایران سے جو معاہدہ کیا گیا تھا، ایران تو اپنی پائپ لائن انہوں نے معاہدے کے مطابق وہاں تک بچھا دی ہے، اب آگے تو ہم نے بچھانا ہے لیکن ہم ضرورت نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح اسٹیل مل کی بھی ضرورت نہیں کی جا رہی تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اسٹیل مل مدر آف دی انڈسٹری کیا جاتا ہے، تو وہ مدر آف دی انڈسٹری جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے بنائی. تو میں یہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کی، عالم اسلام کے یہ بہت کہ ان کا لیڈر جو ہے اسے قتل کر دیا گیا. اگر وہ زندہ ہوتا تو ان حالات کو جس نے کہ پاکستان کو پھر ناگزیر بنا دیا زبردست طریقے سے کیش کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس موقع پر ملک غلام مصطفیٰ کھاری نے یہ کہا تھا کہ کرتا ذوالفقار علی بھٹو بھی وہی کرتے جو ضیاء الحق نے کیا، لیکن وہ اس کی بہت بڑی قیمت حاصل کرتے. تو بڑی قیمت کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کروانے کی بجائے ذوالفقار علی بھٹو یہ آپشن اختیار کرتے، اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھا وہ بلڈی سویلین کا نمائندہ تھا اور اس وقت کے اسلامی نرگسیت کا شکار وہ سامراج کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو ایک عظیم ملک سے محروم کر دیا. میرے نزدیک تاریخ نے پاکستان کو یہ دوسرا بڑا موقع دیا تھا ایک انڈیپینڈنٹ ترقی یافتہ ملک بننے کا، جسے کہ چوہے جیسے ذہن کے یہ فوجی حکمران جو تھے جنرل ضیاء الحق اور اس کی قیادت میں
جناب ہم تجھے اس کے بعد بھی اگرچہ سابق آرمی کی بارہا یہ بات کہہ چکی ہے، اور اس سے پہلے راحیل بھی ایسی کتاب چھوڑتے تھے جنرل راحیل، کہ 40 سال پہلے جو بویا گیا تھا اسے ہم آج کاٹ رہے ہیں، تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ 40 سال پہلے بونے والے بھی یہ فوجی حکمران تھے، پاکستان کے عوام کو کاٹنے کے لیے۔ ہم تو بہت خوش تھے کہ چلے تاریخ کے جبر نے ہمارے فوجی جنرلوں کو یہ بات تو ریئلائز کروا دی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ 40 سال پہلے بویا گیا تھا، لیکن جناب پاکستان کو تو ایک ایسے نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے جو کہ یقیناً ذوالفقار علی بھٹو وہ بناتے، وہ کیا بناتے، وہ اپنے نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں بائیں بازو کو بھی شامل رکھتے اور دائیں بازو کو بھی، اور دائیں بازو اور ان لوگوں کو جو کہ قوم کے حوالے سے جو قومی شعور سے وابستہ لوگ قومی اور طبقاتی، اس لیے کہ قومی شعور جو ہے وہ انڈیپینڈنس دلواتا ہے، بیرونی غلامی سے نجات دلواتا ہے، اور طبقاتی شعور جو سامراج کی پیدا کردہ کلاسز نے عوام کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جو یہاں پر ایک ڈھانچہ بنایا ہوا ہے، اس کی آزادی دلواتا ہے اور عوام کی حکمرانی کا نظام پیدا کرتا ہے۔ تو یقیناً ذوالفقار علی بھٹو ایسا ہی راستہ اختیار کرتے، وہ عوام کا ہیرو تھا، اور لیکن سامراجی قوتوں نے اسے اپنے لیے خطرناک پاتے ہوئے اور ضیاء الحق کی ان کوششوں کو ایکسیپٹ کیا جو کہ اس نے جہاد کے ذریعے، امریکی جہاد کے ذریعے امریکہ کے لیے پیش کی اور ثابت کیا، اور جو آج ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ یقیناً ذوالفقار علی بھٹو اگر پاور میں رہتے انہیں مارا نہ جاتا تو وہ ایسا ہی کردار ادا کرتے، آج پاکستان چین کی طرح ایک طاقتور اور ترقی یافتہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ مکمل سوشلسٹ اسٹیٹ ہوتی، لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ نیشنلسٹ جس میں کہ غریب طبقے کے لوگ، افغانستان میں یہ جو 8 لاکھ افغانی ہلاک کیے ہوئے اس سارے بحران میں، جو کہ جنرل ضیاء الحق نے جہاد کے ذریعے سے وہ کیا تھا، افغانستان کے اندر جا کر جو مداخلت کی، اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے کہ پاکستان کے کتنے لوگ ناظرین اکرام، یہ آرمی اسکول پشاور کا یہ واقعہ ہرگز نہیں ہوتا، اسی طرح دوسرے جو واقعات ہیں آج تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے ہم لوگ اس قدر پریشان ہیں، یہ ہرگز پیدا نہیں۔ اب یہ وہ بچے ہی تو ہیں جو کہ امریکہ نے ہمارے آرمی آج وہ پیدا کرنے والوں کو اپنے ہدف کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک تار کی باڑ لگا دی وہاں پر، مشرق میں بھی اگرچہ لگائی لیکن مغرب میں بھی لگائی، تو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں یہ باڑ ہرگز نہ لگتی اور اس کی ہرگز ضرورت بھی پیش نہ آتی، اس لیے کہ دونوں ملکوں میں، افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب اور پاکستان میں اس سے برعکس نظام، دونوں میں ایک کمپٹیشن بھی ہوتا
اور اس کمپٹیشن کے ذریعے سے ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کو ایک امیر ترین ملک بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ یہ بتاتی ہے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ عوام کو بچانا چاہیے تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عوام اس وقت ہی اپنا کردار ادا کرتے ہیں جب وہ کسی پارٹی کو منظم، ان کی اپنی پارٹی کو، پاکستان کی کچھ پارٹی کو سامراج کی حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بھٹو کے نام کو پاکستان میں سامراجی نظام کو جاری رکھنے کے لیے کیش کروایا جاتا رہا۔ یہاں تو سیاسی بھٹو کے نام پر بھٹو کے جانشینی کے دعوے دار سیاسی بہروپیے بن کر سامنے آئے۔ کل ہی میں نے ایک پوسٹ دیکھی، فوٹو دیکھا کہ سندھ کے میلے کچیلے غریب بچے ننگے پاؤں، بلاول بھٹو ان کے ساتھ اپنا گروپ فوٹو میں شامل ہے۔ یہاں پر تو ایکسپلائٹیشن ہے، کہیں تصویر کے ذریعے اور کہیں اس حوالے سے کہ 8 لاکھ روپے کا امپورٹڈ برانڈڈ جوتا پہننے والا وزیر خارجہ جو ہے 14 سال سے جن کی حکمرانی چلی آ رہی ہے صوبہ سندھ میں، وہاں کے عوام کا مستقبل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا اپنے اس ہیرو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ کاش اس بارے میں پاکستان کے سامراجی تاریخ ہلاک نہ کرتے، زندہ رہتے تو وہ پاکستان کو شاہراہ ترقی پر ڈال دیتے، تو پاکستان کو جو تاریخ نے دوسرا بڑا موقع دیا تھا ترقی کے لیے جمپ کرنے کا، افغانستان کے سوشلسٹ انقلاب افغانستان کے تھریٹ کے ذریعے تو وہ موقع ضائع رہا۔ ناظرین اکرام، میں اجازت چاہوں گا اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اگر میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو ان سے زیادہ شیئر کیجیے اور وائس آف پیپل